اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ججمنٹ میں ہم سپریم کورٹ کا جو ٹریڈ مارک کی رجسٹریشن میں لفظ اطمینان کی تشریح اور میعاد کے معاملات میں کسی چیز کو باقاعدہ طریقہ کار کے مطابق کرنے کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس کی بات کریں گے۔ ناظرین کرام، درخواست گزار نے ٹریڈ مارک TRISA کو 14 جولائی 1985 کو رجسٹرڈ کروایا تھا اور جواب دہندہ نمبر 1 نے اسی ٹریڈ مارک کے اندراج کی درخواست 23 اپریل 1997 کو جمع کروائی تھی۔ درخواست گزار نے یہ الزام لگایا کہ جواب دہندہ نمبر 1 کو درخواست گزار کے رجسٹرڈ ٹریڈ مارک کا کوئی حق نہیں ہے۔ جواب دہندہ نمبر 1 ٹریڈ مارک TRISA کو دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹریڈ مارک ایکٹ 1940 کے سیکشن 15(2) کو ترمیم شدہ ٹریڈ مارک رولز 1963 کے قاعدہ 30 کے ساتھ پڑھا گیا، جس میں 2 ماہ کا وقت مقرر کیا گیا مخالف دعویٰ دائر کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، نظر ثانی شدہ قواعد 1963 کے قاعدہ 76 کے تحت رجسٹرار کو خصوصی دائرہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مناسب جواز پر خود کو مطمئن کرنے کے بعد کسی بھی کام کے لیے یا کسی بھی کارروائی کے لیے وقت بڑھانے کا اختیار رکھتا ہے، اور رجسٹرار اپنی صوابدید کو اطمینان اور معروضی معیار کی بنیاد پر استعمال کر سکتا ہے۔ رجسٹرار نے جواب دہندہ نمبر 1 اور درخواست گزار کا موقف سننے کے بعد درخواست گزار کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے اسے مخالف دعویٰ دائر کرنے کے لیے مزید مہلت دے دی۔ جواب دہندہ نمبر 1 نے رجسٹرار کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ سندھ ہائی کورٹ نے جواب دہندہ نمبر 1 کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے رجسٹرار کی طرف سے منظور کردہ ٹریڈ مارک کے فیصلے کو ایک طرف کر دیا اور درخواست گزار نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ ناظرین کرام، درخواست گزار کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ رجسٹرار کا فیصلہ اس بنیاد پر تھا کہ درخواست گزار کو جواب دہندہ نمبر 1 کی درخواست کی اشاعت سے پہلے کبھی نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا، نہ ہی سے نوٹس موصول ہوا تھا۔ نظر ثانی شدہ قواعد 1963 کے قاعدہ نمبر 23 کے تحت تفتیش یا باقاعدہ درست طریقے سے نہیں کی گئی۔ جواب دہندہ نمبر 1 کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ٹریڈ مارک کی رجسٹریشن کے لیے درخواست 23 اپریل 1997 کو تمام ضروری اقدامات کی تعمیل کے بعد جمع کروائی گئی تھی اور ٹریڈ مارک جورنل نمبر 598 میں نومبر 2000 میں یہ پبلش ہوئی۔ لہذا کوئی بھی شخص نظر ثانی شدہ رولز 1963 کے مطابق اشتہار کی تاریخ سے 2 ماہ کی مقررہ مدت کے اندر مخالف دعویٰ داخل کر کے رجسٹریشن کی مخالفت کر سکتا ہے، لیکن 10 مارچ 2003 تک کوئی مخالفت درج نہیں کی گئی۔ اس حقیقت کے باوجود 2 ماہ کی قانونی مدت ختم ہو گئی۔ ناظرین کرام، فری کین کی بات سننے کے بعد عدالت نے اپنے فیصلے کا آغاز اس نقطے سے کیا کہ عام طور پر ایک قانون میں فراہم کردہ طریقہ کار ہوتا ہے جس میں ایک مخصوص عمل کو ایک مخصوص طریقے سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اسے محض ایک رسمی طور پر لیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی لاپرواہی اور مجرمانہ انداز میں کیا جاتا ہے۔ یہ اکثر اوقات میعاد کے معاملات میں ہوتا ہے، جہاں ایک قانون کے مطابق کسی کام کو ایک مخصوص مدت میں ایک خاص طریقے سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن لوگ اسے ہلکے میں لیتے ہیں، اسے زیادہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں کہا کہ اصول بہت واضح ہو چکا ہے کہ رجسٹرار کو پہلے خود کو مطمئن کیے بغیر توسیع دینے کا اختیار نہیں ہے۔ عدالت نے لفظ اطمینان کی تعریف بھی کی، جس کا مطلب یہ کہ ایک ایسا ذہن جو کسی واضح نتیجے پر پہنچا ہو، یعنی درخواست گزار کو معقول وجہ دینی ہوگی رجسٹرار کو قائل کرنے کے لیے کہ وہ واقعی ہی مزید وقت کی توسیع کا مستحق ہے۔ ناظرین کرام، عدالت نے مزید کہا کہ بعض اوقات کوئی قاعدہ لازمی معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ قانون کو مجموعی طور پر مد نظر رکھنے کے بعد ڈائریکٹری ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی قاعدہ ڈائریکٹری لگتا ہے، لیکن در حقیقت وہ لازمی ہوتا ہے۔ لہذا یہ فیصلہ کرنے کے لیے اکیلے ضابطے کو مد نظر نہیں رکھا جائے کہ آیا یہ لازمی ہے یا ڈائریکٹری ہے، بلکہ دیگر منسلک دفعات ہے، اور اس قاعدے کی پوری انتظام اور اس کی نوعیت کا تجزیہ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ ڈائریکٹری ہے یا لازمی ہے، اور رجسٹرار کو خود کار طور پر توسیع دینے سے پہلے خود کو مطمئن کرنا لازمی ہے۔ رجسٹرار نے نہ صرف یہ کام خود کار طریقے سے کیا تھا، بلکہ اس نے تجویز کردہ طریقے پر عمل نہ کرتے ہوئے یہ کام کیا۔ عدالت نے آخر میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے درخواست مسترد کر دی، کیونکہ جواب دہندہ نمبر 1 نے تمام قانونی اقدامات کے بعد رجسٹریشن کروائی اور اس کا باقاعدہ اشتہار دیا گیا تھا،
اور ٹریڈ مارک جنرل میں بھی مشتہر کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی درخواست گزار اس پر توجہ نہیں دیتا اور مدت ختم ہونے کے بعد آتا ہے تو کورٹ ایک باقاعدہ کام کو باقاعدہ طریقے سے ہونا چاہیے تھا کہتی ہے، کیونکہ جب کسی چیز کو کسی خاص طریقے سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے اسی طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی اشرف عاصمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔